مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جس وقت، اور یاد کیجئے اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت قَالَ رَبُّكَ تیرے رب نے فرمایا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب تیرے رب نے فرمایا للملائکات فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ قالو تو فرشتے بولے اتجعل فیہا، کیا تو اس میں بنانے لگا ہے، فی ہا زمین کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تو زمین کے اندر بنانے لگا ہے، میں یفسدو ایسے کو، یفسدو جو فساد پھیلائے، فیہا اس زمین کے اندر، تو کیا تو زمین کے اندر ایسے کو بنانے لگا ہے جو فساد پھیلائے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْفِي اور پھیلائے، الدماء خون، یعنی کہ بہائے یا پھیلائے خون، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون ریزیاں کرے یا خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور جبکہ ہم نسبح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تجھے سراہتے ہیں تیری صفات کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بولتے ہیں لک تیرے لیے، اور جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری صفات کے ساتھ، تجھے سراہتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ کالا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، کالا فرمایا، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، ماں جو لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم الاسماء کلھا اور اللہ جل شانہ نے آدم کو سکھا دیے اسماء نام، کلھا سب کے سب، تمام اشیاء کے نام سب کے سب سکھا دیے آدم علیہ السلام کو۔ ثم پھر آرادہم ان چیزوں کو، ان اشیاء کو پیش کیا، علی الملائکات فرشتوں پر۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقالا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، فقالا انبئونی تو مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ قالو فرشتوں نے جواب دیا، بولے سبحانک پاکی ہے تجھے، کا اے اللہ جل شانہ کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ جل شانہ تجھے پاکی ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں یا ہم نہیں جانتے، الا سوائے اس کے ما علمتنا جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے یا ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک اے اللہ جل شانہ تو ہی علم والا، حکیم اور حکمت والا ہے۔ قالا یا آدم انبئہم تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو ان کو، بتاؤ ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما اور جس وقت انباءہم
بِأَسْمَائِهِمْ، خبر دے دی فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے ناموں کی۔ کالا، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لاکم تم سے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی بے شک میں جانتا ہوں، وعالم، اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ جل شانہ زمین و آسمان کی پیدائش فرما رہے ہیں اور ان میں موجود اشیاء کی۔ جب اللہ جل شانہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود چیزوں کی پیدائش سے فارغ ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونیت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت اللہ جل شانہ نے بھیجی، جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا۔ آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اگرچہ تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہیں، لیکن فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر دی جا رہی ہے تاکہ فرشتے ان کے متعلق، ان کے خلیفہ ہونے کے متعلق دریافت کر کے خوب ذہن نشین کر لیں کہ اس خلیفہ کو ان پر کیسی عظمت اور شان حاصل ہے۔ حضرت آدم کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی اور فرشتوں کو ان کے خلیفہ ہونے کی آگاہی دی گئی۔ ملائکہ کا مقصد اعتراض یا حضرت آدم پر طعن نہیں تھا، بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا ہے اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا۔ اس چیز کا علم یا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ سے حاصل ہوا ہو، یا خود انہوں نے جنات پر قیاس کر لیا ہو۔ تو اللہ جل شانہ ان کے اس سوال کا جواب اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں، تم پر میری حکمتیں ظاہر نہیں ہیں کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علوم سکھا دیے اور ان کی صفات، افعال، خواص، سب چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو جب دے دیا تو پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کی تم ہی صرف مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام ذرا بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف، تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا ہے اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کی فضیلت جو فرشتوں پر ظاہر کی ہے، اس کا سبب علم کو قرار دیا ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام
اور اس کی پیدائش کی آگاہی فرشتوں کو دے دی تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت خوب اچھی طرح ملائکہ پر واضح ہو گئی۔ فرشتوں نے جو چیز ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ آدم خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، لیکن جو چیز انہوں نے چھپا کے رکھی وہ یہ تھی کہ ان کے اپنے اندر یہ خواہش تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی فضیلت ان کے سامنے واضح کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں اور تمہاری ظاہر کی گئی باتوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جس وقت ہم نے ارشاد فرمایا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُودُوا فرشتوں سے کہ سجدہ کریں لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس سوائے ابلیس کے، آبا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں ہو گیا۔ وَقُلْنَا ہم نے فرمایا یا آدم اسکن اے آدم تو رہ، انتا تو اے آدم تو رہ، وزوجک الجنۃ اور تیری بیوی بھی اس جنت میں، واکولا اور کھاؤ منہا اس میں سے، رغدن بے روک ٹوک، حیث شئتما جہاں سے بھی تمہارا تم دونوں کا جی چاہے، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے پاس، فتکونا من الظالمین ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا اور ملائکہ کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ کیا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، کیونکہ اس سجدے سے مراد شکر گزاری اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف تھا، اور اپنے اس بات کی معذرت بھی کہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے اور دوسرا سجدہ جو سلام کی نیت سے کیا جاتا ہے، جس میں مسجود کی تعظیم منظور ہوتی ہے نہ کہ عبادت۔ یہاں پر سجدہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے یہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر سجدے سے مراد سجدہ تحیت ہے جو مسجود کی تعظیم کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سجدے کا حکم دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر خوب اچھی طرح دل نشین ہو جائے۔ یہ سجدہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، زمین پر پیشانی رکھ کر تھا، نہ کہ صرف جھکنا تھا۔ سجدہ تحیت پہلی شریعتوں میں جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ملائکہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل، پھر اور ملائکہ مقربین۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس تک سجدے میں رہے، اور ایک یہ قول بھی ہے کہ 500 سال تک سجدے میں رہے۔
شیطان نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کرتا رہا کہ وہ حضرت آدم سے افضل ہے۔ اس کے لیے سجدے کا حکم معاذاللہ خلاف حکمت ہے۔ اس اعتقاد باطل سے وہ کافر ہو گیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سے مراد یا تو گندم کا پیڑ ہے یا انگور وغیرہ اس سے مراد ہے۔ ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو بے محل وضع کرنا، اور یہ ممنوع ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہاں ظلم خلاف اولیٰ کے معنی میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا کفر ہے، اور جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، جو چاہے فرمائے۔ اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کہی ہوئی بات کوئی دوسرا بندہ کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو اپنی زبان پر لائے۔